اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس باب میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ان عدت والی عورتوں کو کنایہ کے طور پر پیام دو یا اس خیال کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ عنقریب تم ان کو یاد کرو گے، لیکن پوشیدہ طور پر ان سے صریحی وعدے نہ لو، سوائے اس کے کہ ان سے کنایہ کے طور پر نیک بات کہو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا قصد نہ کرنا، اور یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگر تم ان عورتوں کو چھوڑ دو جن کے پاس تم نہیں گئے یا جن کا تم نے کوئی مہر نہیں مقرر کیا ہے تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے، البتہ ان کو نیکی کے طور پر کچھ نفع پہنچا دو۔ یہ نفع پہنچانا صاحب مقدرت پر اس کی حیثیت کے موافق لازم ہے، اور مفلس پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ نیکوکاروں پر یہ بھی ایک حق ہے، اور اگر ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو جس حالت میں کہ ان کا مہر تم مقرر کر چکے تھے، تو جو کچھ تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف تمہارے ذمے ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار تھا، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں بڑائی حاصل کرنے کو نہ بھولو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ کل نمازوں کی محافظت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی، اور خدا کی حضور میں کھڑے ہوئے قنوت پڑھو۔ پھر اگر تم کو خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے یا سواری کی حالت میں نماز ادا کر لو، پھر جب تم کو اطمینان ہو تو اللہ کی یاد اس طرح کرو جس طرح اس نے وہ چیزیں تم کو تعلیم کی ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ مرنے کے لگ بھگ ہوں اور بیویاں چھوڑ دیں تو انہیں لازم ہے کہ ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دینے اور گھر سے نہ نکالنے کی ورثہ کو وصیت کر دیں۔ پھر اگر وہ عورتیں خود بخود نکل جائیں تو جو کچھ نیکی کے ساتھ اپنے بارے میں کر لیں، اس میں تمہارے ذمے کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جن کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی نیکی کے ساتھ نفع پہنچانا پرہیزگاروں کے ذمے ایک حق ہے۔ اسی طرح خدائے ون قدوس اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ ہزاروں ہی تھے، بس خدا نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور رائے خدا میں لڑو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے کہ خدا اس کو اس کے لیے بے انتہا بڑھا دے، اور اللہ تنگ دست بھی کرتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اس کی طرف تمہاری بازگشت ہوگی۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد والے نبی اسرائیل کے گروہ کی حالت پر نظر نہیں ڈالی جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم رائے خدا میں لڑیں؟ اس پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر جہاد تم پر واجب کیا جائے تو پھر تم نہ لڑو۔ وہ بولے کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے الگ کیے گئے تو اب ہمیں کیا ہے جو رائے خدا میں نہ لڑیں گے؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے سوائے چند کے سب بھی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے تو کہنے لگے کہ اس کو ہم پر حکومت کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ سزاوار ہیں۔ اس کو کشائش مال تو دی ہی نہیں گئی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر بزرگی دی ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کیا ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کا سکینہ اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے کا بقیہ موجود ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اسی میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے۔ پھر جس وقت طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا سے تمہاری آزمائش کرے گا، جو اس میں سے پی لے گا وہ تو میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے گا بس وہ یقیناً میرا ہے، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے لے لے۔ بس ان میں سے سوائے معدود چند کے سب ہی نے تو پیا۔
پھر جب وہ اس کے ایماندار ساتھی اسی دریا کو عبور کر گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلہ کا دم نہیں ہے، اور جن کو یقین تھا کہ ہم کو خدا کے سامنے جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمت سے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس وقت وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو پورا صبر عنایت فرما اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے برخلاف ہماری امداد فرما۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور یعنی داؤد علیہ السلام کو خدا نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو مناسب سمجھا تعلیم فرما دیا۔ اور اگر خدا بعض آدمیوں کو بعض کے ذریعہ سے دفع نہ کرتا رہے تو روئے زمین پر فساد پھیل جائے، لیکن اللہ کل عالموں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی برحق آیتیں ہیں جو ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔